حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین خطبہ حجۃ الوداع۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو کافی کچھ پتہ ہے، لیکن ہم میں سے کافی لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس طرح ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کافی ساری غلط فہمیاں بھی لوگوں میں پھیل رہی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک مکمل سیریز تیار ہو رہی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے لے کر ان کے وصال کے بعد تک سب کچھ کیا کیا ہوا وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ مزید ایسے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب۔ 4 ذی الحجہ اتوار کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچے، کعبے کی زیارت کی اور یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ اپنے اس گھر کے شرف کو، اس کی عزت کو، اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان ادا کیے اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مناد مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی۔ ہم سب آج رات منیا میں گزاریں گے، حضور پاک نے حکم دیا ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی مقام عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخ ساز خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا۔ لیکن اسے خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ اس موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے، اپنی امت سے الوداع کا اعلان کیا تھا۔ حجۃ الوداع کو یہ خطبہ نہیں ہے، 4 جگہ پر مختلف مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے ان سب کو ملا کے اسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ خطبہ عرفات میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد اپنا اعلان جدائی کیا۔ اے لوگو، میرا خیال ہے کہ پھر میں اور تم کبھی اس موقع پر نہیں ملیں گے۔ پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے جب یہ اعلان سنا ہوگا ان پر کیا گزری ہوگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ارشادات فرمائے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں، وہ تم سے اپنے بارے میں کسی قسم کے اختیار کی مالک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے پاس ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی وہ تم پر حلال ہیں، اور اگر ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے تو تم ان سے اپنے بستروں کو الگ کر دو، اور ہاں تم انہیں بطور سزا مار بھی سکتے ہو، تم نے آج بہت زیادہ غصہ دلا دیا ہے مجھے، لیکن یاد رہے کہ زیادہ زور سے نہ مارنا، اور اگر وہ باز آ جائیں مجھے معاف کر دے۔ پھر تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرو جیسا کہ تم پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ جس صحابی نے یہ روایت کی ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کہیں حضور پاک پڑوسی کو فارس ہی نہ بنا دے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں حضور پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے کہا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ ان سب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اخلاص محبت سے ادا کیا۔ خطبہ عرفات کے سارے ارشادات مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا لی اور پھر لوگوں کی طرف کر کے کہا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ یہ سارے لوگ کس طرح میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے احکام پہنچا دیے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں ماری اور تلبیہ ختم فرمائے۔ پھر ایک جگہ پر رک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں نے آئے اور ارشاد فرمایا کہ مہاجرین دائیں طرف بیٹھ جائیں، انصار بائیں طرف بیٹھ جائیں، اور پھر باقی تمام لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی دائیں بائیں جانب بیٹھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت پیدا کر دی تھی کہ قریباً 1.25 لاکھ کے مجمع کو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ رہی تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پوچھتے تو آگے سے یہی عرض کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہوئے۔ صحابہ نے سوچا کہ شاید نام بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، کیا یہ نہر کا دن نہیں؟ جی ہاں بالکل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک کچھ دیر خاموش رہے۔ صحابہ کو لگا کہ شاید نام بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں بالکل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور پاک کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر صحابہ نے سوچا کہ شاید نام بدلنا چاہتی ہوں اس لیے خاموش ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، کیا یہ شہر مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ جس طرح یہ والا دن، یہ والا شہر، یہ والا مہینہ عزت کے لائق ہے، ویسے تمہارا مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون، یہ سب کچھ احترام کے لائق ہے۔ پھر فرمایا، اور عنقریب تم لوگ اپنے رب سے ملو گے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہاں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ جاؤ۔ غور سے سنو تم سب لوگ جو یہاں موجود ہو، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل منع پر بھی دوبارہ سب لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ حاضرین کرام سب نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خلوص محبت سے ادا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ منع سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، جن میں سے 63 انہوں نے خود ذبح کیے اور باقی 37 اونٹ ان کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے 1 اونٹ ذبح کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چھری لے کر قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے تو اونٹ آگے سے آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی گردن رکھ رہے تھے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے کا شرف انہیں بھی حاصل ہو۔ پھر امہات المومنین کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور ان کا سارا سامان حضور کے حکم کے مطابق تمام غرباء میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر مقام عقبہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں باقی سب تو آلموسٹ سیم تھا، لیکن اس میں ایک بہت اہم بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور یاد رکھو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ تم جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے تو تم میں سب سے زیادہ محترم اور عزت والا وہی ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عرفات والے چند ارشادات فرمائے اور یہ خطبہ ختم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفات، مقام عقبہ، مقام منع پر خطبات کے بعد چوتھا خطبہ یہ مقام غدیر خم پر دیا۔ اس خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مبارک ہو علی میرے بھائی۔ اس تمام خطبے کا خلاصہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کے بارے میں لوگوں کو کہا اور یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض، ان سے خیانت، ان سے منافقت رکھنا ایمان کے منافی ہے۔ تو یہ سب تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور یہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔